السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 33 اور 34 کا مطالعہ کریں گے۔ ان آیات میں سلسلہ نبوت اور پیغام رسالت کے بارے میں بات ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ ذریتم بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے رسالت کے لیے منتخب فرمایا آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران، آدم کو، نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، علی العالمین، تمام جہان والوں میں سے، ذریتم بعضھا من بعض، ان میں بعض کی اولاد تھی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ آئیے لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ حافظ نظر احمد صاحب لکھتے ہیں تاکہ الفاظ کے معنی سمجھ میں آ جائیں۔ ان بے شک اللہ، ان اللہ بے شک اللہ، اصطفیٰ چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم کا گھرانے کو، وآل عمران اور عمران کا گھرانہ، یعنی یہ نبی جو آئے وہ ان گھرانوں میں سے آئے، علی العالمین، سارے جہان پر، ذریتن اولاد، بعضھا من بعد، بعضھا وہ ایک، من سے، بعد دوسرے سے، وہ ایک دوسرے میں سے تھے۔ واللہ اور اللہ، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ ان آیات کا موضوع اور پس منظر سمجھتے ہیں کہ ان سے گزشتہ آیات میں پوری دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی تھی، اور ان آیات میں اسی سلسلہ نبوت کی اصل بنیاد سمجھائی جا رہی ہے کہ سلسلہ نبوت اللہ کے ایک ہی پیغام کو لے کر تسلسل سے چلا ہے، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطبہ 9 ہجری میں نازل ہوا۔ تفسیر ابن کثیر اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنی روح ان میں پھونکی، ہر چیز کے نام انہیں بتلائے، جنت میں انہیں بسایا، پھر اپنی حکمت کے اظہار کے لیے زمین پر اتارا، اور اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ ہستیوں کو تمام جہان پر فضیلت عنایت فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب پیغام میں تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی، زمین پر اللہ کا دین جو ہے وہ ملاوٹ ہو گئی، اس میں دوسری چیزیں اس میں شامل ہو گئیں، جب زمین پر بت پرستی قائم ہو گئی تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو سب سے پہلا رسول بنا کر بھیجا۔ پھر جب ان کی قوم نے سرکشی کی، پیغمبر کی ہدایت پر عمل نہ کیا، حضرت نوح نے دن رات پوشیدہ اور ظاہراً اللہ کی طرف دعوت دی، لیکن قوم نے ایک نہ سنی، تو نوح علیہ السلام کے فرما برداروں کے سوا باقی سب کو پانی کے عذاب یعنی مشہور طوفان نوح بیچ کر ڈبو دیا۔ خاندان خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدگی عطا فرمائی، اور اسی خاندان میں سے سید البشر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عمران کے خاندان کو بھی اللہ نے منتخب کر لیا۔ عمران کون ہے؟ عمران نام ہے حضرت مریم کے والد صاحب کا، جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ ان کا نسب نامہ بقول محمد بن اسحاق یہ ہے کہ عمران بن ہاشم
اور آخر میں داؤد علیہ السلام اس کی اولاد میں سے آئے. بس عیسیٰ علیہ السلام بھی جن پر عیسائی ایمان رکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہے. تو یہ ایک مشترکہ رشتہ ہے جو ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان ہے کہ سب کے سب اللہ نے برگزیدہ نبی جو ہے وہ ان پر بھیجے اور ان کو ایک ہی پیغام دیا، اللہ کی عبادت کرو اور نبی پر جو ہدایت نازل کی جا رہی ہے اس پر عمل کرو. سلسلہ نبوت ایک ہی پیغام ہدایت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ کو ماننے والے یہودی اور عیسائیوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان آیات میں دعوت اسلام دی جا رہی ہے کہ سلسلہ نبوت کی یہی آخری کڑی ہے. یہ وہی سلسلہ ہے جو شروع سے چل رہا ہے. اس لیے اللہ کا دین اسلام ہے. حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اب تمام لوگوں کو، تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے. کیوں کہ گزشتہ مذاہب کے ماننے والوں نے دین اصلی اللہ کے دین توحید میں تحریف کی تو اللہ نے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمایا. اور اب سیرت محمدی ہی کامیابی کا اصل راستہ ہے اور تمام انسانیت کا نجات کا راستہ ایک ہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پر عمل کریں اور اس پر ایمان لائیں.